حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد آل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. حالات سامنے ہیں، ہر طرف لوٹ مچار ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جتنی لوٹ مچار ہے شاید فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی اتنی نہیں ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ لٹیرے بن چکے ہیں. اس حالت میں انسان یقیناً مایوسی کی حد تک پہنچ چکا ہے. اب ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں. ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، جسمانی اور فکری تیاری. اس کے ساتھ بہترین ویپن ہمارا دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ ودلیلا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. صلوات پڑھیے محمد والا محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے بارگاہ پروردگار میں ہم سجدہ ریز ہیں، شکر گزار ہیں جس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ سروران گرامی کی خدمات میں آئیں اور جو دین ہمیں بتایا ہے وہ دین کی رہنمائی کے چند جملے عرض کریں. اور یہ یقین کر لیجئے یہ تمام باتیں اس وقت ہی کارآمد ہوگی جب ہم عمل کے میدان میں کودیں گے. بغیر عمل کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ طے کر لیں کہ ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ قسمت بدلے گی. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. الاسلام کلہ عمل. اسلام کچھ نہیں ہے مگر عمل. عمل کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور عمل وہ بھی آپ کے پاس حی علی خیر العمل.
یعنی پرفیکشن کی طرف آپ کو جانا ہے. خصوصاً مکتب اہل بیت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خیر عمل کی طرف جائے گا وہ. امید ہے کہ میری بہنیں ذرا سا نہیں مت بولیے کچھ بھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اندر اسکرین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اندر اسکرین ہو تو ذرا سا حالات بدل جائے. اس لیے کہ دیکھیے ہم لوگ، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، ایزیلی آپ سن سکتے ہیں. جو لوگ نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، ان کے لیے بے چینی آسان نہیں ہے. کبھی ایک ایسی مجلس سنیے کہ پیچھے عالم ہو اور آپ نہ دیکھیں، بہت بے چینی ہے. تو عورتوں کو برا کہنا بہت آسان ہے، لیکن ان کے شوز میں جا کے سمجھنا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھیے محمد والا محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ ریالٹی ہے. بہرحال ایک الگ بحث میں نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد میں آپ تمام کا جو لوگ شریک رہے، آن لائن بھی بہت سے مومنین نے جیسے کہ اطلاع ہے، جیسے مجھے بھی اطلاع دیتے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. خدا سے امید ہے کہ ان کی تمام کوششیں بارآور ہوں اور ہم لوگ اپنے دن کو ہر روز اللہ کی قربت کے قریب کریں، بہتر سے بہتر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جنہوں نے مجھے مدعو کیا، مسلسل ہر سال ہم آ رہے ہیں تقریباً کئی سالوں سے، انجمن حیدری، خدا انشاءاللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. اور آپ تمام مومنین جو مسلسل شریک ہوتے رہے، آپ کو خدا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. ہماری باتیں اس وقت ہی کامیاب ہوں گی انشاءاللہ آپ کی اور میری زندگی میں ہر مجلس کے بعد تبدیلی آئے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اگر ہم لوگ عملی میدان میں اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا محمد وعلی محمد وعجل. دیکھیے میں آپ کو آج کنکلوڈ کرنا ہے. بحث بہت ہی، میں نے پہلے ہی مجلس میں بتایا تھا، کوئی بھی بحث آسان بحث نہیں ہوتی. اس کی کئی جوانب کو دیکھنا پڑے گا، کئی اینگلز کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ایک گلدستہ تیار ہوتا ہے. ایسی ہی مجلسیں نہیں ہوتی. 10 دن بھی پڑھیں تو بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن ہم جو بیان کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ گائیڈ لائنس آپ کے سامنے ہوں. آئیڈیل فیملی، ایک نمونہ فیملی کون سی فیملی ہے؟ ہم اس فیملی کو آئیڈیل مانتے ہیں جو 1400 سال پہلے آئی. پہلے ہی سوال ہوتا ہے مولانا اس وقت کے نیڈز کیا تھے، اس وقت کی ضرورتیں کیا تھیں، اس وقت کے حالات کیا تھے، آج کے نیڈز کیا ہیں، آج کے حالات کیا ہیں. وہ نیڈ اور یہ نیڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ فیملی آج کی فیملی کے لیے کیسے نمونہ بن سکتی؟ اور یہ بحث آسان بحث نہیں ہے کہ میں ایک 2-4 جملوں کے ذریعے سے اس کو میں کنکلوڈ کروں گا. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. بعض چیزیں ایسی ہیں زمانے کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہیں، ابسلیٹ نہیں ہوتی ہیں. مثلا سچائی سچ ہے، ملین ایئرز پہلے بھی سچ ہے، اب بھی سچ ہے، بعد میں بھی سچ ہے. امانت داری ملین ایئرز پہلے بھی امانت داری، آج بھی امانت داری، وہ کبھی اس ابسلیٹ ہوتی نہیں ہے. ایک جملہ سن لیجئے، کردار کبھی ابسلیٹ نہیں ہوتا. تو چونکہ کردار ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ گھرانے نے کردار کو پیش کیا ہے. اس کردار کو لینا ہے جو ہر دور کے لیے فائدہ مند ہے. صلوات پڑھیے محمد والے وعلی محمد وعجل. اس گھر کے محور کو سمجھنا ہو تو شہزادی کونین محور ہے، درمیان میں ہے، عصمت مطلقہ، جس کی زندگی نے تمام اینگلز کو کور کیا. ایک بہترین بیٹی کے حیثیت سے کیسے رہنا چاہیے شہزادی نے بتایا. ایک بہترین زوجہ کے ساتھ کیسے رہنا، زوجہ بن کے کیسے رہنا ہے، شہزادی نے بتایا. ایک بہترین ماں کیسے بننا ہے، شہزادی نے بتایا. یہ تینوں اینگل بلکہ چوتھا اینگل بہت ہی خوبصورت ہے. شہزادی کا کوئی بھائی نہیں تھا. جو بھائی تھا، جو مریم ام المومنین ماریہ قبطیہ کا، جو 6 مہینے یا 1.5 سال میں اس کا انتقال ہو گیا. تو شہزادی کے کوئی بھائی اور بہنیں نہیں تھیں، اکیلے تھی. تو وہ پہلو، جو بھائی کا پہلو جو باقی تھا، شہزادی نے ایک بیٹی کو چھوڑا تھا کہ وہ بھائی کا پہلو بدل دے اور دنیا کو سمجھا دے. اس کا نام ہے زینب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب مل کر کے ایک آواز سے اللہم صلی علی محمد وعجل. اس خاندان کا محور کیا تھا، مرکز کیا تھا؟ یہ اگر آپ لوگ آج کا جو زمانہ ہے، میں نے میرٹھ میں جب بات ہو رہی تھی، انٹرویو ہو رہا تھا، بتا رہا تھا آج کے دن میں دنیا میں 2 پالیٹکس چل رہے ہیں. ایک پالیٹک کا نام ہے ٹیررزم
دوسری پالیٹکس کا نام ہے ہیٹ، نفرت پھیلاؤ حکومت کرو، نفرت پھیلاؤ حکومت کرو. اور ہمارے اسلام کی پالیسی کا جو طرح امتیاز ہے محبت ہے، تو کبھی نفرت نہیں، حتیٰ دشمن سے بھی نفرت نہیں ہے. اور آگے بڑھوں گا، قاتل سے بھی نفرت نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. مولا امیر المومنین جیسی ذات صلوات اللہ السلام علیہ، مولا نے کیا فرمایا؟ عشق ناس ابن ملجم کے تلوار کے بعد مولا نے کہا بیٹا حسن اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا، اگر میں چلا گیا قرآن 3 چیزیں پیش کرتا ہے. نمبر 1، اس کو ویسے ہی وار کرو جیسے اس نے مجھے وار کیا، اس سے زیادہ کا حق نہیں تمہیں. دوسرے، توجہ بہت اچھی طرح سے، دوسرے یہ ہے کہ اس کو بخش دو تو تقوی سے قریب. ابن ملجم کو بخش دو، یعنی کہاں پر آپ دنیا میں، ہم لوگ بھائی کو بخشتے نہیں ہیں، سگے بھائیوں میں دشمنی ہے. چھوٹی سی وراثت چھوڑ کر باپ جاتا ہے، بہنیں بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں لعنت ہو اس جائیداد پر جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے. اور ایک جملہ اور سن لیجئے اور اس پہ ایڈ کیجئے، لعنت ہو اس فکر پر جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے. توجہ آج کل ہو گیا کہ میں یہ مانتا نہیں ہوں بھائی جدا ہو گیا، میں یہ مانتا نہیں ہوں بھائی جدا ہو گیا. خاندان میں جدا کرنے والا دین نہیں ہوتا، دین متحد کرتا ہے، جدا نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. رانگ پرسپیکٹیو جب تک عملی میدان میں ہم لوگ نہیں آئیں گے تو اس گھر کا محور کیا تھا؟ تیسرا جو قانون ہے قرآن میں، خون بہا لینا ہے. مولا امیر المومنین نے خون بہا کی بات نہیں کی، بلکہ بہتر ہے کہ تم بخش دو اس کو. ٹھیک ہے، کیا محور ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد کریں گے. قرآن کی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسلام از لو. یہ جو کرسچینٹی میں سلوگن ہے گاڈ از لو، یہ اسلام کا چرایا ہوا ہے. اسلام نے یہ بتایا ہے. آئسس کو انہوں نے پیدا کیا ہے، دشمنوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کریں. لیکن یاد رکھ لیجئے جو چراغ اللہ کے ہاتھ میں ہو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ چراغ اسلام ہم نے جلایا ہے، یہ کبھی بجھایا نہیں جا سکتا. اس کو کوئی ڈسٹنگوش یا ایسٹنگوش نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ باقی رہے گا یہ چراغ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کام کریں تو ٹربو کا کام دے گا. ٹربو کیا ہے؟ دیکھیں آپ کمپیوٹر میں بھی ٹربو آ گیا ہے، انجنوں میں بھی ٹربو آ گیا ہے. ٹربو ایکسیس ایبیلٹی ہے اس مشن کی جو آلریڈی موجود ہے. دین میں پھیلاؤ موجود ہے، دین میں علم موجود ہے. اگر ہم کام کریں گے تو ٹربو کا کام ہو جائے گا، اسپیڈ اپ ہو جائے گا پروسیجر. اگر ہم کام کریں، مگر کہاں کام کرتے ہیں ہم؟ تو بالکل اپنی جگہ سو رہے ہیں. ہم جنت میں جائیں گے، کسی کو آنا ہی نہیں ہے. شیعہ کی مجلس میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. کس دین میں ہے؟ امام صادق کے دسترخوان پر علم کے درمیان میں ہر مکتب فکر بیٹھتا تھا. تو ایسی مجلسیں کیجئے جس میں دعوت ہو، نفرت نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل. محبت سب سے پہلا محور ہے اس خاندان کا. دوسرا محور ہے نالج. آج کی دنیا میں جو چیلنجنگ ایشوز ہے، ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا تو ایک اشارہ کرتے میں آگے بڑھوں، یعنی تربیت اولاد کا مسئلہ اس زمانے میں بہت گھمبیر ہو چکا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ خود ماں باپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. مثلا باپ صوفے پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا بیٹے سے نماز پڑھ لو، وہ نماز ہونے والی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ وہ بیٹھے ہوئے آرڈر کرے بیٹا اللہ اکبر نماز کا وقت ہو گیا چلو کھڑے ہو جاؤ. خود کھڑا ہو جائے تو خود بیٹا بھی کھڑا ہو جائے گا. بعض وقت تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. جو زندگی میں ہمیشہ ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، ان بچوں کو کبھی ضرورت ہی نہیں کہ بولا جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے تو کہہ دیں خود جو ہے عمل نہ کریں، یہ ہونے والا نہیں ہے. خود عمل کریں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. لو، محبت کے ذریعے سے اور ایجوکیشن کے ذریعے سے. مثلا آج کی دنیا میں خدا کے وجود کا اعتقاد ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، سائنٹیفک طور پر اس چیز کو ثابت کرنا. اور قرآن مجید نے کہیں کسی مقام پر یہ نہیں کہا ہے کہ سائنٹیفکلی یہ پروف ہے ذات پروردگار کا.
قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، یہ یونیورس بہت بڑی ہے، اس کی اسٹڈی کرو. جب یہ یونیورس 170 بلین گیلیکسیز ہی ہے، اس کا خالق کتنا بلند ہوگا، اس کا خالق کتنا غزور ہوگا. اللہ اکبر کے معنی یہی نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا چھوٹا بڑا ہے. چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے مجھے معلوم ہے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، لیکن درود جو ہے ساتھ مل کے ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہم صل علی محمد. کسی نے اللہ اکبر کہا، مولانا کیا مانے اللہ اکبر کے؟ مولا یہ کہ خدا سب سے بزرگ ہے. کیا مانے ہے؟ تو نے یہ کہا کہ چھوٹی 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 بڑی 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 یہاں تک کہ اللہ سب سے بڑا. کیا مولا یہ نہیں ہے کہا یہ شرک ہے؟ مولانا کہا یہ شرک ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ بزرگ کے معنی کہ اللہ اکبر کے معنی اللہ اکبر ان یوسف، ہماری تعریف سے بلند جو ذات ہے اس کا نام اللہ. تو ہم جو ہیں کمپیریزن کریں گے تو شرک ہو جائے گا. کمپیر نہیں کر سکتے ذات پروردگار میں، وہ نان کمپیر ہے، وہ کبھی کمپیریبل ہو ہی نہیں سکتا، وہ بزرگ ہے. تو یہ ان حالات میں جب ائمہ معصومین کی حیات کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا محور گفتگو دو چیزیں، لو اینڈ ایجوکیشن. توجہ بہت اچھی طرح سے، محبت اور ایجوکیشن. اگر ہم آئندہ نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، خدا انشاءاللہ ہمیں بچائیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو یہ بے دینی سے بچائے، اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ بچوں کو لاجیکلی سائنٹیفکلی بچوں کو جو دین ہے اس کو ثابت کر سکیں. اور جب تک خود اپنے پہ ثابت نہیں ہوگا دوسرے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا. ہم ماں باپ کا چیلنج یہی ہے کہ ہم خود اسٹڈی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولویوں سے سن لیا، یہ نہیں، باقاعدہ کام کریں، اس سلسلے میں محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم مسلسل کہتے ہیں، سنسیئر ہو جائیں، پروردگار راہ مستقیم کی تو ہدایت فرما. ادھر سے ہدایت ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہدایت کریں. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے دو محور ہیں، ایک ایجوکیشن اور دوسرا لو، محبت. آج سب جانتے ہیں، یوتھ بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ سامنے ہیں، بگ بینگ تھیوری وائڈر ایکسیپٹڈ تھیوری ہے ساری دنیا میں، ہے نا بھائی؟ بگ بینگ تھیوری کے معنی کیا ہے؟ اس ورلڈ از ایوالو. پہلے ایک کچھ ایسا تھا حصہ، ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد ایک بنی، دو بنی، تیسری چیز بنے، آج 1.170 بلین گیلیکسیز ہو گئے. اچھا، اسی فلاسفر سے، انہی سے پوچھئے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ ایفیکٹ کے بغیر کاز ہو، کاز کے بغیر ایفیکٹ ہو؟ توجہ بہت اچھی طرح سے. یہی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، ہر ایک کاز کا ایک ایفیکٹ ہے، ہر ایک ایفیکٹ کا ایک کاز ہے، ہر علت کا ایک معلول ہے، ایک معلول کا علت ہونا ضروری ہے. ہم جب آپ اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کو بھی قبول کرتے ہیں، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت ہے تو بگ بینگ کی علت کون ہے؟ توجہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفی کو آپ نے طے کر لیا ہے، اگر 2 + 3 = 5، اگر کہیں 2 ہے اور 3 ہے، 5 نہ ہونا امکان ہی نہیں ہے. جہاں بھی علت ہوگی معلول کا ہونا ضروری ہے، جہاں معلول ہوگا علت کا ہونا ضروری ہے، جہاں کاز ہے ایفیکٹ کا ہونا ضروری ہے، جہاں ایفیکٹ ہے کاز کا ہونا ضروری ہے. اب یہ ہم سوال کرتے ہیں، بگ بینگ تھیوری سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے. دوسری تھیوری مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ تھیوری یہ ہے کہ ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہونا ضروری ہے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بگ بینگ ہوا؟ کہ سب کہتے ہیں ہاں ہوا. کس نے کیا اس کو؟ اس نے ایکسپلوڈ کرنے والا کیا ہے، اس کا علت کیا ہے؟ تم بیان کرو. تم لوگ بیان نہیں کر سکتے. لیجئے سورہ قرآن دیکھیے بہت اچھی طرح سے، قرآن سورہ انبیاء 21واں سورہ آیت نمبر 30 جا کر کے دیکھیے، اگر ہے تو. اگر جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھیے. بہترین مجالس کو انٹریکٹیو بنائیے اور لذیذ ہوں گی اور لذت آئے گی. 30ویں آیت، اولم یری الانسان ان اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض. نان بلیورز نے کیا نہیں دیکھا؟ نان بلیورز جو لوگ، یہ جو بگ بینگ تھیوری کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں. کوئی گاڈ وارڈ نہیں ہے، خود بخود یہ پھٹی یہ دنیا اور ایک سے دوسری چیز بنتی گئی، یہاں پوری یونیورس بن گئی. اولم یر الذین کفروا، کیا نان بلیورز نے نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا.
توجہ توجہ بہت اچھی طرح سے. یہ زمین اور آسمان سب ایک اینٹیٹی تھیں، ایک جمی ہوئی چیزیں. فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو پھاڑا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ حدیث کی بات نہیں ہے اس کو مٹا دیں، بلکہ یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. قرآن لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس آپ کا سوال کا جواب سائنٹسٹ نہیں دے سکتا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر ایفیکٹ کا کاز ہونا ضروری ہے، ہر کاز کا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے. آپ کی تھیوری یہ بھی مانتی ہے کہ دنیا جو ہے ایک جوائنٹ اینٹیٹی تھی، اس میں ایکسپلوژن ہوا. ہم پوچھتے ہیں کہ جب کاز ہے نہیں ہے تو یہ کیسے ایکسپلوژن ہوا؟ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا جواب ہے. تمہاری زندگی سے دنیا پریشان رہے گی. کیوں؟ مثال دیتا ہوں، یہ گیم جا کے کھیلیے بچوں کو توجہ، بہترین گیم ہے. کوائن لے لیجئے، یا روپے کے کوائنس ہیں نا ابھی 5 روپے، تو آج کل تو کوئی حقیقت فقیر بھی نہیں لے رہا تو بھر پریشان کو نہیں. بہرحال 10 روپے کا ایک لے لیجئے، 10 کوائن، اس پہ ایک پنی چڑھا دیجئے، نمبر لکھ دیجئے 1 to 10، تھیلی میں ڈال دیجئے بیگ میں، اور اس کے بعد بغیر دیکھے کہ نکالیے نمبر 1 کو. کتنے چانسز؟ 1/10. یعنی آپ کسی بھی نمبر کو نہیں نکالنا ہے، نمبر 1 کو نکالنا ہے. کیا ہوگا؟ 1 to 10 سیکوینس میں رکھنے کے لیے آپ کو 36 ملین چانسز کو ماننا پڑے گا، 1 2 نہیں، 36. 1 سے 10 کو جمع کرنے کے لیے 36 ملینز کو چانسز کو مناؤ. یہ کائنات جو 170 بلین کی ہے، کتنے بلینز چانسز کو مانوں؟ تو اس کے ماننے کے بجائے ایک تھیلی میں ایک کوائن رکھ دیجئے، اب نکالیے بغیر دیکھے. 100% آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک ہے. اگر ایک اللہ کو مان لیجئے تو سارے مسائل سب حل ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سمپل لاجیکل منطقی علمی بحث ہے. اگر اس کا بچوں کو اس طرح سے میں مانوں سے مانوں، میں مانتا یہ ہوں تو مانو، ایسا نہیں کیا. بچہ کوئی بھی سوال اس کو اوپن دیجیے. بعض وقت بچے بہت خطرناک سوال کرتے ہیں، خطرناک سوال کو دبائیے نہیں. دبا دینا علم کا کام نہیں ہے. یہ کہیں نہیں معلوم ہے بیٹا، میں کسی عالم سے، کسی بڑے جاننے والے سے معلوم کر کے بتاؤں گا، وہ بھی سیکھے گا. نہیں معلوم کہنا بہتر ہے. مولا نے فرمایا بہترین علم ہے جو یہ کہے کہ نہیں معلوم ہے، بجائے سے کہ ایسے ویسے جو بھی آیا بولتے چلے جائیں. یہ جہالت کی دلیل ہے. نہیں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تیرے خیال میں ثابت نہیں وجود خدا، تیرے خیال میں ثابت نہیں وجود خدا، میرے خیال میں ثابت نہیں وجود تیرا. بھائی اگر تو ہے تو تیرا خدا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ تو ایفیکٹ ہے، کاز کا ہونا ضروری ہے. یہ حقیقت ہے. تو ہمارے بچوں کو مثلا بچے سوال کریں، ہمارے مذہب سے متعلق سوال کریں، دین سے متعلق سوال کریں، 12 اماموں سے متعلق کریں، امامت کو بتاؤ قرآن میں. یہ تمام ہم کو ہمارے پاس لاجیکل آنسرس ہونا چاہیے. ورنہ جو بچے آج کے ماننے والے ہیں، نہیں تھوڑی دیر ہو سکتا ہے باپ نے کہہ دیا مان لو، بس مان لو، مان لیا، لیکن دل ان کا کھٹکتا رہے گا، کوئی یقین کی منزل تک نہیں جانے پائیں گے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ علم کے ذریعے سے، اور علم کو محبت کے ذریعے سے، لو کے ذریعے سے. یہ کامیاب خاندان کے سب سے بڑا یہ ترہ امتیاز ہے، نالج، لو. تیسری چیز ہے کمیونیکیشن. بات کرنا سیکھیں، دبائیں نہیں، سیکھیں بات. اختلاف فکری یہ انسان کی خداداد صلاحیت ہے. مجھے خدا نے میرا چہرہ الگ رکھا ہے، آپ کا الگ رکھا ہے، باپ کا چہرہ الگ، بیٹے کا الگ، ماں کا چہرہ الگ، بیٹی کا. کتنے کا میں تو کہا کرتا ہوں، جب بھی ایک کار نکلتی ہے، کوئی بھی ماڈل نکلے تو اسی طرح کے ماڈل نکلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بھئی 2019 کا یہ ماڈل ہے، 2020 کا کیسا ماڈل ہے، تھوڑا سا بدلا. مگر یہ عجیب و غریب ہے، 7 بلین انسان ہیں، اب بلینز آ گئے، بلینز آنے والے ہیں، ہر چہرہ مختلف ہے.
مالک کی فیکٹری سے ایک ہی فیکٹری ہے جس سے ہر انسان نکل کے کہتا ہے جس طرح سے میں یونیک ہوں میرا خالق بھی یونیک ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جس طرح سے میں تنہا، حتیٰ ہمارے انگلیوں کی پھیریاں ایک دوسرے سے نہیں ملتی جی، ایک دوسرے قرآن علم نصوی بنانا ہم چاہیں تو یہ جو انگلیوں کے کیوں آج بھی اس کو مانتے ہیں کہ جی ہاں یہ کوئی معمولی چیز کہتے ہیں فنگر پرنٹ. یہ فنگر پرنٹ کیا ہے بھئی؟ فنگر پرنٹ نہیں ہے، ایک کی پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتی. توجہ آ گئی فضیلت کے وقت. یہ بھی ابھی کہا جاتا ہے کہ آنکھ کے اندر جو رگیں ہیں ان کی پرنٹ بھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے. اب آئندہ جو قفل آ رہا ہے وہ قفل چابی والا نہیں ہے. آج کل ہوٹلوں میں چابی نہیں صرف لگا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب تو اور ایک آنے والا ہے، آپ گھر میں صرف آنکھ لگائیے، پہلے سے کمپیوٹر نے آپ کی آنکھ کا پورا پکچر لے لیا ہے، آنکھ لگتے ہی سمجھتا یہ اپنا ہی والا، اس کو کھولو جی. توجہ، آئندہ چابی نہیں ہوگی آنکھ سے. یہ بھئی آنکھ کی ایک کہا کہ ایک ہی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں آنکھ کے الگ الگ لکیر، ملین 7 بلین انسان ہر ایک کے آنکھی. تو ایک جملہ فضائل کا آ گیا، علی کو 2 انگلیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، خیبر کو گھور کے دیکھتے تو اڑ جاتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کی سائنٹیفک دنیا یہاں تک پہنچے گی ہے، جو وہ ولی ہے اللہ کا جو کن فیکون کا مالک ہے، اس کو 2 انگلیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ عالی کاز اور ایفیکٹ کو بتاتا. ائمہ معصومین علیہ السلام جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر کے رہنمائی کرتے ہیں، ورنہ میرے لیے رہنما نہیں ہو سکتے تھے. اگر ملکوتی پاور سے دنیا میں زندگی بسر کرتے تو میرے لیے زندگی بسر نہ، میرے لیے نمونہ نہ ہوتے. چکی پیسنا بی بی کا کیوں ہے؟ تاکہ بتائیں دنیا کو میں نے تمہاری طرح مشکلیں جھیلی ہیں، تمہارے ساتھ زندگی بسر کی ہوں، تمہارے ساتھ رہتی ہوں. میں نے اشارے سے ہر مرتبہ خان منگوایا نہیں ہے، محنت کر کے مزدوری کرتی ہوں. تم بھی محنت کر میں کبھی شرمندگی کا اظہار مت کرو. یہ دنیا ہی ایسی ہے. کامیاب زندگی اس کی ہے جو اس دنیا سے وہ لے جائے اس کے لیے باقی رکھے، وہ لے جائے جو اس کے لیے کامیابی کر دے. وہ علی جس کا ہر کام کعبے کے سے بڑھ کر بلند ہے. توجہ، جو آخری وار پر کیوں کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ. علی کے پاس بس ہزاروں شیلڈ ملے، ہزاروں شیلڈ ملے. خیبر میں گئے تو آپ کو کہا برز الایمان کلہ، خندق میں برز الایمان کلہ، ہر جگہ شیلڈ ملے. لیکن مولا علی کسی شیلڈ پر نہیں کہتے میں فخر کرتا ہوں، مگر شہادت جب ملتی ہے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ انسان جس کے بعد فنا نہیں ہوتا، باقی رہ جاتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آج کل بعض برادران مسلمین ہم سے سوال کرتے ہیں، جوان اس کو تیار ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کل کی مجلس میں جس طرح سے جناب فضا کمیونیکیٹ کرتی تھیں قرآن سے، ہم میں اتنی ایبیلٹی آنا چاہیے، کم از کم اپنے دین کو، ہمارے عقائد کو دفاع کر سکیں، ہم لوگ ڈیفینڈ کر سکیں. ورنہ جو ہے بہت مشکل ہوگا آئندہ جو ہمارا جینا. مثلا ہم سے سوال کریں تم 12 امام کو مانتے ہو؟ جی ہم 12 امام کو مانتا ہوں. قرآن میں نام بتا دو. کیا جواب ہے شیعوں کا؟ بتائیے. اچھا 12 امام کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے؟ نہیں ہے. شیعہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ گیا ہاتھ سے؟ تو اتنا یقین ہے تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب ہے؟ کوئی ہے جواب؟ اب آئیے اس کا جواب. یہ بہت سے سوال میں نے دیکھا آن لائن میں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح سے جو سیدھے سادھے نوجوان بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے. ان سے کہیے نماز کا حکم ہے قرآن میں نہیں ہے. توجہ، اقیموس، نماز کو قائم کرو. ان سے پوچھیں کہ فجر کی 2 رکعت قرآن نماز میں بتا دو.
کہیں کسی مقام پہ کسی آیت میں فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 2 4 4 3 4 پورے قرآن میں جانو نہیں ہے؟ تو معلوم ہر چیز قرآن میں ہے بھی، ہر چیز قرآن میں نظر آتی بھی نہیں ہے۔ پھر کہاں سے قرآن میں ملا ہمیں؟ کہ قرآن ہے تھیوریٹیکل ریلیجن، پریکٹیکل ریلیجن کو لو از ایکول ٹو ملتا ہے دین۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، سرکار نے بتایا کس طرح سے وضو کرنا ہے، کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، کتنے رکعت پڑھنا ہے۔ تو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے بغیر اسلام ملتا نہیں ہے۔ قرآن نے امامت کا تذکرہ کیا، قرآن نے کہا آج خبر سنا دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ 1.25 لاکھ کے مجمع نے علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو منطقی دلائل ہونا چاہیے، لاجیکل دلائل ہونا چاہیے۔ لاجک کے بغیر ہمارا بچہ سمجھنے والا نہیں ہے، اور آنے والا سامنے والا بھی سمجھنے والا نہیں ہے۔ کم از کم دوسروں کے لیے، میں اپنے وجود کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سوال کیجئے ان سے، پیغمبر انبیاء کتنے ہیں، نبی کتنے ہیں؟ جی 1,24,000۔ اچھا قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ سچا ہے۔ قرآن نے خبر بتائی نہیں، نیو سب کی چیز دے دی ہے۔ 1.25 لاکھ 1,24,000 پیغمبروں کے نام قرآن میں بتا دو۔ توجہ بھائی، قرآن میں بتا دو 1,24,000 نبی کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ قرآن نے اتنا کہا ہے ہم سے پہلے، اللہ سرکار سے پہلے نبی آئے، یہ کہا ہے، مگر کتنے آئے؟ کس نے کہا؟ سرکار نے کہا مجھ سے پہلے 24 آئے، 1,24,000 آئے۔ کتنے نام ہیں قرآن میں؟ نبیوں کے 26 نام ہیں، اونلی 26 نیم ہیں۔ تو پرپورشن کتنا ہوا؟ 0.1% بھی نام نہیں ہے، مگر مانتے ہیں۔ میں نے کہا بھی پورے نبیوں کو مانتا ہوں، ان میں سے جن کا نام نہیں ہے قرآن میں اس نبی کو نہیں مانتا۔ توجہ کہ بھائی جن کا نام قرآن میں نہیں ہے ان نبی کو نہیں مانتا، کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ میں سر نبیوں کو مانتا ہوں، جس کا نام قرآن میں نہیں ہے ان کو نہیں مانتا۔ تو وہ کہیں گے نہیں بھی آپ کو ماننا پڑے گا، 1,24,000 نبی آئے۔ کیوں؟ سرکار نے کہہ دیا، جب سرکار نے سابق کے لیے کہہ دیا تو مانتے ہو، لاحق میں 12 آنے والے ہیں، وہ مانتے کیوں نہیں ہو؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی سابق کے لیے کہہ دیا، پاس کے لیے کہہ دیا، اتنے نبی آئے تو مانتے ہو؟ جی ماننا ہی پڑے گا۔ اور یہی نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کتنے آنے والے ہیں، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلوم ہے نبی کو سچا ماننا پڑے گا، سابق کا بتائے تو ماننا پڑے گا، لاحق کا بتائے ماننا پڑے گا۔ آسان مراحل کو لاجیکلی لونگ کیئرنگ محبت کے ساتھ۔ اور آپ سے گزارش ہے، آج کل شیعوں میں بھی جو تباہی آئی ہوئی ہے، کوئی ملنگی بنا ہوا ہے، کوئی قلنگی بنا ہوا ہے، کچھ بنا ہوا ہے، اس طرح سے بٹنے کی کوشش مت کیجئے۔ دین ایک ہے، مکتب اہل بیت ایک ہے۔ علم کے ذریعے سے ممبر کو جذبات میں لے جا کر کے مت سمجھائیے، ممبر کو علم کے میدان میں لے جا کے سمجھائیے۔ تو جب علمی میدان میں بحث ہوگی تو بچے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی وہ کامیابی کے راستوں کو تلاش کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ درود ایک خوشبو ہے، ایک خوشبو سے پھیلائیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لیجیے اب آئیے، اتنے مقدمے کے بعد آئیڈیل فیملی، شہزادی فاطمہ زہرا بیٹی، ایک ہی بیٹی، ٹھیک؟ اسلام کہتا ہے کہ بچے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر دوسری اللہ کی عبادت کے بعد کوئی چیز اور اہم ہے اسلام کے نزدیک، وَوَصَّيْنَا بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، ایڈمونیشن دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اے ابو کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، آہستہ آہستہ۔ ایک قصہ یاد ہے کہ ایک بوڑھا جوان بیٹے سے پوچھا، بیٹا وہ کچھ نظر آ رہا ہے، بتا کیا ہے؟
بیٹے نے کہا ابو وہ گائے ہے۔ کیا ہے؟ گائے۔ تیسری مرتبہ کیا کہا تم نے؟ سنائی نہیں دیتا آپ کو؟ باپ نے کہا اچھا معلوم ہوا، فلاں تاریخ کی ڈائری نکالو اور فلاں تاریخ کا دن نکالو۔ وہ ڈائری نکلی، سال نکلا، دن نکلا۔ تم کتنے سال کے تھے؟ 3 سال کے تھے۔ ایک پرند کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے؟ 70 مرتبہ تم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کبھی تم کو جھٹکارا نہیں، کبھی تم کو دھتکارا نہیں۔ 70 مرتبہ کہا میں کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ تم 3 انسان سمجھے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے بولنا۔ اب یہ نیکی کیسی ہو؟ باپ آئے تو باپ ماں کے احترام میں اٹھے، باپ کے احترام میں اٹھے، ان کا خیال رکھے۔ وَاخْفِضْ لَهُمُ الْجَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو بہت ہی یعنی حقیرانہ ماں باپ کے سامنے۔ حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ، خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا عبادت، طواف تو بہت بڑی بات ہے، دیکھنا عبادت۔ قرآن کو پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ کیوں اتنی؟ ایک مختصر سا پیسیج ہے میرے ساتھ، رہیے انشاءاللہ کسی حد تک، کسی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اور نوجوان، خصوصاً نوجوان، اس کو ایکسپلور کیجئے، اس چیلنج کے طور پر دین کو لیجئے۔ دنیا بہت بڑی ہے، یونیورس بہت بڑی ہے، 170 بلین گیلیکسیز، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی ہے۔ اور زمین میں ایک انسان کتنا چھوٹا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں تو بڑا ہے اور یہ یونیورس چھوٹی ہے۔ وہ کیا بڑپن ہے؟ وہ کیا چیز ہے انسان میں ہے جو یونیورس میں نہیں ہے؟ سن لیجئے اچھی طرح سے، جو چیز انسان میں ہے وہ ہے انسان میں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ صفات پروردگار کو ریفلیکٹ کر سکے، انعکاس کر سکے۔ اگر وہ رحمان ہے تو وہ رحمانیت کو بتا سکے، رحیم ہے تو رحیمیت کو بتا سکے۔ مولانا کوئی مثال تو دیکھیے، مثال دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رسول اللہ کون تھے؟ جنہوں نے عالمین کو رحمت بتائی، یعنی منعکس کیا، انعکاس کیا، ریفلیکٹ کیا کس کی رحمت کو؟ اللہ کی۔ ماں باپ کون ہے؟ ماں باپ کون ہے؟ ماں باپ کے لیے کیا ہے قرآن کی آیت؟ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگارہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح سے میرے ماں باپ میری پرورش میں رحم فرماتے رہے۔ لفظ رب جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے ماں باپ کے، تو معلوم انسان میں ربوبیت کے ریفلیکٹ کرنے کی طاقت موجود ہے، یعنی وہ ربوبیت پروردگار کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا سورہ الحم پڑھو، جس میں 4 مرتبہ تم کو دہرانا پڑے گا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یعنی تم میں انعکاس رحمانیت پروردگار آ جائے تو بیوی بچوں سے بات کرتے وہ رحمانیت موجود ہو، دوستوں سے بات کرتے وہ رحمانیت موجود ہو۔ جب محبت کی بات کرو گے، میری ماں کہا کرتی تھی کہ زبان شیریں ملک گیریں، اگر چاہتے ہو کائنات کو مسخر کرو زبان کو میٹھی بولو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسلام کیا کہتا ہے بچوں کو کہ ماں باپ کا احترام کریں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے آپ؟ لیکن یہ کون سی بیٹی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ کون سی بیٹی ہے جس کے آنے پر سرکار رسالت بت کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب آئیے، ہمارے پاس حجت کیا ہے؟ قرآن حجت ہے، عمل معصوم حجت ہے، سچا قول معصوم حجت ہے، سچی تقریر معصوم حجت ہے۔ توجہ، اور علماء کا اجماع حجت ہے۔ اجماع جہلا نہیں، علماء کا کنسنٹ۔ 150 علماء ایک بات کریں تو معلوم ہے اس میں کوئی وزن ہے۔ توجہ، یہ حجت کہا جاتا ہے۔ حجت یعنی دلیل، یعنی پروف۔ رسول اللہ نے جو سیرت اپنائی ہے اس سیرت کو اپنانا، اس کے معنی کیا ہے؟
سنت ہے. تو رسول اللہ نے بیٹی کی تعظیم کی، تو کیا باپ بیٹی کی تعظیم کریں؟ اسلام کہتا ہے نا، بلکہ بیٹی باپ کی تعظیم کریں. تو پھر وہ تعظیم کیا ہے کہ یہ تعظیم وہ تعظیم نہیں ہے، یہ تعظیم ہے آفس میں سی ای او بیٹھتا ہے، پورے آفیسر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کام کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اسی کیلیبر کا اگر کوئی سی ای او دوسرا آ جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے اپنی سیٹ دیتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا، جس کے علم و عصمت کو اتنا بلند سمجھیے، سرکار سمجھتے ہیں کہ جب بھی یہ بیٹی آ رہی ہے، بیٹی نہیں آ رہی ہے، نبوت کا ٹکڑا آ رہا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ بیٹی نمونہ ہے. ہم لوگوں کو اگر سیرت اپنانا ہے تو کس کی سیرت اپنانا ہے؟ میری بیٹیوں کو شہزادی فاطمہ زہرا. دوسرا رخ عورت کا کیا ہے؟ زوجہ ہے. آج کی دنیا میں اللہ اکبر سب سے ذرا پرابلم یہ ہے، جیسے ہی جوان بیٹی ہو رہی سب ماں باپ پریشان ہے، کیا ہوگا بھئی، سوٹ کیسا ہوگا، صحیح ہوگا، کہاں پر جائے گی. اور سب کو یہی ہے کہ ذرا اچھا گھر مل جائے، اچھا گھر مل جائے. یہ اچھا گھر کی تعریف کیا ہے؟ کہ کھاتا پیتا گھر ہو، گاڑی والا گھر ہو. تو موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل والوں کو دیکھتے ہیں، کار والے کار والوں کو دیکھتے ہیں، محل والے محلوں کو دیکھتے ہیں. یہی ہے نا بھی ہم لوگ ایکول پارٹنر. مگر یہ عجیب و غریب گھرانہ ہے جس نے ایکول پارٹنر کو جو تلاش کیا ہے 1400 سال پہلے ماڈرن سسٹم، موسٹ ماڈرن سسٹم کو جس نے انٹروڈیوس کیا وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا. سب مل کر کے درود پڑھیے محمد والا محمد. سب سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ کامیاب چیز کو بتایا شہزادی فاطمہ زہرا نے. کیسے؟ آج ہمارے پاس دو طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں. یا بیٹی نے کسی کو دیکھ لیا ہے، باپ مجبور ہو گیا ہے، یا بیٹے نے کسی کو دیکھ لیا ہے، باپ مجبور ہو گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اپنے نوجوان لڑکا لڑکی کی شادی کر دو. یعنی ابھی وہ شرما حضوری میں رہیں تبھی شادی کر دو، ورنہ داماد کو انٹروڈیوس کرا دیں گی اور بہو کو انٹروڈیوس کرا دے گا. تو اس زمانے میں، کل میں نے اشارہ کی، اس زمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس زمانے میں تلاش کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھئے کہیں کسی کو جانتی تو نہیں ہو، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ILU ULU ILME سب کچھ چل رہا ہے. ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے بیٹی سے کہ بیٹی بتاؤ کوئی ہے، اگر مومن ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹا اگر تم کوئی مومنہ سے محبت کرتے ہو اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو بتا دوں، پہلے محبت بعد میں شادی اسلام میں نہیں ہے، پہلے شادی بعد میں محبت اسلام میں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. I am in love اسلام میں نہیں ہے. I am in love اس لیے کہ لو کرنے کے ساتھ انسان بلائنڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حدیث میں ہے حبک لشیء یعمی و یصم. کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو تو تم اندھے ہو جاتے ہو اور گونگے بہرے ہو جاتے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور سارا خاندان کہہ رہا ہے وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، کہتا مجھے اچھی ہے. اب سب پورا خاندان کہہ رہا ہے نہیں بھائی، وہ چونکہ اندھا ہو چکا ہے لو میں. اسی لیے اسلام میں لو پہلے نہیں ہے. کس سے لو کریں؟ کردار سے لو کریں. توجہ بھائی جی، اس کردار سے محبت کریں، وہ کردار کبھی ختم ہونے والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی سرکار کے پاس آئے، کتنے بے شرم ہے بھائی. 9 سال کی لڑکی ہے، 50 سال کا بوڑھا بھی آیا. یہ بھی عجیب و غریب ہے. مگر سرکار کو غصہ بھی نہیں آتا، بھائی تم آئے ہو کیسے؟ تو ٹھیک ہے، کوئی لڑکی میرے گھر میں کوئی بھی پیام لا سکتا ہے. ہر مرتبہ سرکار نے بیٹی سے پوچھا. 1400 سال پہلے ایک بیٹی کے لیے وہ نمونہ پیش کیا جو 14,000 سال کے لیے کافی ہے.
پہلے تو کسی کو دھتکارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم کیسے آ چلے جاؤ، تمہاری صورت دیکھو یار، تم کون ہو، میں کون ہوں، میرا خاندان کون ہے، تیری چپیدی کا شوروا، جی تم آئے کیسے ہو میرے گھر میں، تمہیں جرت کیسی ہوئی، تم کون ہو، میرا خاندان کون ہے، میرا سب خاندان دیکھو۔ لیکن سرکار نے کہا ٹھیک ہے تم آ سکتے ہو، تم لسٹ میں جتنے آنا ہے آؤ۔ ہر مرتبہ بتایا کہ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، فاطمہ کے یعنی مختار کل بتا رہا ہے شادی کے مسئلے میں لڑکا اور لڑکی کو اختیار ہے۔ ایک لڑکا آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، یہ خطرناک قصہ ہے، خطرناک حدیث بھی ہے، ذرا سا ماں باپ سنبھلیں اچھی طرح سے۔ لڑکا آیا باپ کے سرکار امام کے پاس، مولا میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ پسند کرنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ پسند یعنی کسی کے کیریکٹر سے، کسی کے نالج سے، کسی عصمت سے، کسی کی اچھی، کوئی بری بات چیز نہیں ہے، لیکن لو نہ کریں، پسند کریں کوئی بات، اس لیے کہ معیار کرائٹیریا آف چوزنگ اے اسپاؤس، میں نے پری میرج سیمینارز آپ خصوصاً نوجوان بچے دیکھیں، پسند کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ امام سے کہا مولا ایک لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں، میرے ماں باپ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ مولا نے کہا جس سے تم کو پسند ہے اس سے شادی کرو۔ کتنا ماڈرن سسٹم ہے۔ 1400 سال توجہ، 1400 سال پر امام فرما رہے ہیں جو تم کو پسند ہے، اس لیے کہ زندگی تم کو گزارنی ہے یار، گرفتار تم ہونے والے ہو۔ سوال پڑھیے محمد والے محمد۔ میں جب کبھی جہاں کہیں نکاح پڑھتا ہوں، نکاح پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آخری، میرا سب لوگ ٹورنٹو وغیرہ میں جانتے ہیں کہ باقری جب نکاح پڑھتا ہے یہ جملہ ضرور بولتا ہے، میں کہتا ہوں پھنس گئے، اور گھبراؤ نہیں، ہم بھی پھنسے تو ذرا سنبھالنے کے لیے یہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ یہ کیا کہہ دیا مولانا، ہم لوگ سب پھنسے ہوئے، یہ کون سا پھنسنا ہے؟ چھٹے امام کی، پانچویں امام کی حدیث مولا فرماتے ہیں لڑکیوں سے ہوشیار رہو، اس لیے کہ تم ولایت میں جا رہی ہو۔ توجہ، ولایت کے معنی کیا ہیں؟ عورت وہ ذات ہے جس پر ولایت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے۔ جب باپ کے گھر میں رہتی ہے تو باپ ولی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر ولی ہے۔ یعنی اتنی بہترین چیز، یعنی مالکہ بنایا ذات پروردگار نے عورت کو، اس کے پاس کوئی ذمہ داری دی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سب مل کر کے درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے۔ جب نہیں دی ہے تو جو چیز کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ذمہ داری کو اپنے گردن پہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ عورت کو ولایت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، اسی لیے فاطمہ زہرا عصمت مطلقہ ہیں۔ وہ ایسی ولیاں ہیں جن کے پاس نبوت بھی آ سکتی تھی، امامت بھی آ سکتی تھی۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسے گھر میں لاؤں گا، باپ تیرا رسول ہوگا، بچے تیرے امام ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نوجوانوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، دین اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اور خصوصاً مکتب اہل بیت نے کوئی باریک سے باریک بات ہو نہ بتایا ہو، یہ ناممکن ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ چھڑے امام نے فرمایا اگر کوئی کہے کاش یہ قرآن میں ہوتا، I wish this could have been in the قرآن، مولا فرماتے ہیں وہ کاش بھی قرآن میں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے۔ نہیں معلوم ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے، ماشاءاللہ مجھے جو خوشی ہوتی ہے یو پی آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد، ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی فکر ماشاءاللہ بلند ہے۔ میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں دیکھتا ہوں دنیا میں، تو آپ لوگ آگے بڑھیے، ذرا قدم آگے بڑھائیے، اور غلط رسومات میں انٹر ہو کر کے دین کو بدنام نہ کیجیے۔ غلط رسومات شادی میں کیا معنی ہیں؟ اور میری بہنوں سے آج میں نے وہ سیمینار میں بھی کہا تھا، آج کل کا مسئلہ یہ ہو گیا دلہن کہاں کا پارلر میں، بیوٹی پارلر میں۔ یہ بیوٹی پارلر کہاں سے شروع ہو گیا؟
1000 روپیہ، 2000 روپے، 3000 روپے. چند چیزیں یاد رکھ لیجئے میری لکھ کر کے. یہ جو کریم ہے جو لگاتے ہیں، جو بعض وقت سردی کی وجہ سے جلد پھٹ جاتی ہے، خصوصاً عورتیں بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، وہ 10 روپے کا کریم بھی اتنا ہی ہے اور 200 روپے والا بھی اتنا ہی ہے. 200 روپے بیوقوف بنانے کا کریم ہے، 10 روپے جو ہے حقیقت کا کریم ہے. یہ 200 روپے کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں. یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ مت جائیے. اور حقیقت میں ایک صاحب شادی کے باہر نکلے، بہن ذرا سنیے، اب جو پلٹی تو دیکھا شاہ زوجہ ہے. اچھا بہن کہہ دیا، اب چلو گھر بتاتی ہوں میں بہن کیا ہے. انہیں میک اپ ایسا ہو گیا کہ وہ پہچان ہی نہیں سکے کہ میں نے 99% مردوں سے سوال کیا ہے، حجاب کے بعد اگر کوئی عورت اگر میک اپ کر رہی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ مولانا بعض وقت ہماری بیوی کہتی ہیں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیا بتاؤں، اندر سے کچھ کہہ نہیں سکتا میں. ارے بھائی تم اس سے پہلے کیا بری تھی جو اب اچھی لگنے لگی ہو؟ یہ میک اپ کی چکر کیوں ہیں؟ باقاعدہ اس مشن میں لگا دیا گیا ہے. اور یاد رکھ لیجئے میری بہن اور میرے بھائی، یہ حدیث میں ہے جو نماز شب پڑھے گا چہرے سے وہ نور برسے گا جس کے بعد کوئی میک اپ نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ریالٹی ہے، حقیقت. تو اس ریالٹی کو سمجھنا ہو تو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، پھر آپ سے مثال کرتا ہوں. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ پہلی مجلس میں نے کہا تھا جبرائیل آئے ہیں سرکار کے پاس اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالی قادر مطلق تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ پوچھ رہا ہے فاطمہ سے پوچھو کہ کیا چاہیے. جی جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ خدا بھیجا ہے مجھے، اے سرکار پوچھئے آپ اس وقت فاطمہ کو کیا چاہیے. اگر میں پوچھوں، امام زمانہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ کو کیا چاہیے؟ ٹٹولی اپنے دل کو کیا پوچھیں گے آپ؟ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا خاندان، اس سے ہٹ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شہزادی کا جواب کیا ہے؟ بابا میرا سلام ہو، پہنچا دیجئے پروردگار تک، مجھے لقائے پروردگار کی امیدوار ہوں، میں چہرے پروردگار دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. اس دنیا میٹر میں جہاں میک اپ کی دنیا ہے، اس دنیا کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ اسی وقت سمجھ سکیں گے جب اس راہ پر چلنے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، 2 گانے کی ضرورت ہے، 2 سجدوں کی ضرورت ہے، جس کے بعد انسان بلند ہو جاتا ہے. اگر کوئی بزرگ کے سامنے گئے تو آپ سر کا جھک جاتا آپ کا سر، اور ذرا بزرگ کے سامنے گئے اور سر جھک گیا تو بزرگ کیا چھوڑیں گے چھوڑ سے ہی؟ نہ، اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں. سجدہ کرو خدا اتنا بلند کر دے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. بیٹی بن کر کے دوسرا نمونہ، زوجہ بن کر کے دوسرا نمونہ، تیسرا نمونہ ماں بن کر کے. کیسی ماں بنی؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جملہ کئی جب مرتبہ کہا، پھر بھی اچھے جملے اچھے سننا چاہیے. ذات پروردگار نے چیلنج کیا، آدم سے لے کر خاتم تک سب کے گود میں معصوم دوں گا. ہمارے گود میں بچہ پیدا ہوتا کیا کہتے ہیں؟ ارے معصوم ہے بھائی، معصوم ہے. 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا. جب 5 سال کا ہوتا ہے تو معصوم کہنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتا. اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا؟ تو کہنے دیجئے کہ ہر گود میں خدا نے معصوم دیا، مگر گود نے واپس معصوم نہیں لوٹایا. آدم تم آؤ، نوح تم آؤ، ابراہیم تم آؤ، موسیٰ تم آؤ، عیسیٰ تم آؤ، انبیاء تم آؤ، گود میں معصوم دوں گا. چیلنج یہ ہے کہ تم معصوم لوٹا دو. سب ٹھٹر کے رہ گئے. فاطمہ زہرا آگے بڑھی، خدایا معصوم لوں گی، معصوم دوں گی، معصوم لوں گی، معصوم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سوچئے کس طرح سے، کس منزل پر ہے فکر، کس طرح سے منزل ہے. جی اسیر آیا ہے یا فقیر آیا ہے یا ایک مسکین آیا ہے دروازے پر، روٹیاں ہیں، باپ نے روٹی دے دی. اور جب ماں دینے لگے گی تو بچے کیا کہیں گے؟ توجہ، بچے کہیں گے ابو
امی ابو نے دے دیا ہے تو اب اس کو بس ہے. کہیں تاریخ میں نہیں ملتا. ایک سوال کرنے والا آیا ہے، ایک روٹی مانگ رہا ہے، باپ نے روٹی دے دی ہے اور ماں بھی دے رہی ہے، بچوں نے یہ کہا کہ ابو نے دے دیا، اب امی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے یہاں تک بھی. اس کے بعد بیٹے بچے دے رہے ہیں، ماں باپ نے کہا بچوں ہم نے دے دیا ہے، تمہیں بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. صغارنا کبارنا سواء. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جس میں چھوٹا بھی وہی ہے، بڑا بھی وہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. اور یہ وہ نمونہ ہے شہزادی کونین جس کے فضائل زندگی بھر تک پڑھیں تو ختم ہونے والے. یہ گھرانہ جن کا سمجھنا، اگر تھوڑی سی ان کے گھرانے کی رمق بھی ہمارے پاس آ جائے، روشنی آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. اس چمنستان اہل بیت سے ایک پنکھڑی بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی میں خوشبو آ جائے. مگر ہماری زبانی باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عملی میدان میں جب تک ہم نہیں کودیں گے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر فاطمہ کو سمجھنا ہو تو فضائل کے ساتھ مصائب میں بھی سمجھیں. انسان غصے کی حالت میں، انسان پریشانی کے حالت میں نہ جانے کیا کیا کہہ دے، لیکن فاطمہ زہرا وہ علی جس سے کائنات شرمندہ ہے، جب فاطمہ زہرا کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے فاطمہ میں تم سے شرمندہ ہوں. مشکل کشا فاطمہ زہرا کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو نے ایسی خدمتیں کی ہیں کہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں، تم سے شرمندہ ہوں. فاطمہ زہرا، فاطمہ نے بٹھائے، علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، رات کے پردے میں میری میت کو اٹھانا، فلاں فلاں کو میری میت میں آنے نہ دینا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر مجھے یاد کر کے میرے قبر پر آنا چاہیں تو انہیں تنہا آنے نہ دینا. یا علی 3 راتوں تک میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آنا. اس کے بعد یا علی میرا حسین، اس کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو رونے نہ دینا. میرا حسین یا علی. دنیا کا پہلا شوہر ہے جو اس بے کسی پہ پہنچا ہوا ہے کہ خود غسل دے. اب آپ دیکھیے، آپ کے دلی میں بھی، آپ کے اپنے شہروں میں، اپنے شہروں میں قانون ہے. میرے وطن میں علی پور میں، کینیڈا میں، جہاں بھی جائیے، جیسے کسی مومن کا انتقال ہوا کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کیا کرنا ہے، قبر کھودنے والے اور کس طرح سے انتظامات سارے تیار ہو جاتے ہیں. گھر والوں کا بال بیکا نہیں ہوتا. کبھی ہم نے نہیں دیکھا شوہر خود قبر کھود رہا ہو، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ شوہر خود غسل دے رہا ہو. یہ علی وہ مظلوم ہے. یہ علی وہ مظلوم ہے جو خود غسل دے رہا. اصبر الصابرین، سب سے زیادہ صبر کرنے والا تاریخ میں کوئی اور نہیں گزرا ہے سوا علی کی. ٹکڑا ہے زیارت کا، السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. امام حسین کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھتا رہا گھر جلتا رہا، جو دیکھتا رہا دروازہ گرتا رہا، جو دیکھتا رہا بیوی زخمی ہوتی رہی مگر کچھ نہیں کر سکا. گلے میں رسی آئی مگر مشیت ایزدی کے حوالے ہو چکا تھا. جو اس کا حکم ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کی بنیاد علی ابن ابی طالب نے ایسی ڈالی کہ دنیا دیکھ لے. تاریخ کہتی ہیں کہ جب غسل دے رہے تھے دو معصوم کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے روتے ہیں. میں بعد والے کو پہلے بیان کروں گا اور پھر شہزادی کا بعد میں بیان کروں گا. بعد والا کون ہے؟ امام باقر کو امام سجاد غسل دے رہے تھے.
غسل دیتے دیتے چیخ نکل گئی. جب باہر نکلے پوچھا کسی نے مولا آپ کی چیخ کیسے نکلی؟ مولا نے فرمایا کہ دنیا نے میرے بابا کے پیشانی کے گٹھے دیکھے, میرے بابا کے پشت کے گٹھے نہیں دیکھے. میں جب غسل دے رہا تھا میں دیکھا تھا میرے بابا کے پشت کے گٹھے ہیں. پوچھا مولا کیسے گٹھے ہیں؟ کہا میرا بابا غریبوں کو بوریاں بھر بھر کے لے جاتا تھا. پہلا وہ مظلوم ہیں گنے چنے لوگ, 7 سے زیادہ تاریخ میں نہیں ہے, صرف 7 آدمی ہیں, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اور فاطمہ زہرا کا محرم اگر کوئی بڑا ہے تو مولا علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے. بچے تو بچے ہی ہیں. مولا غسل دے رہے ہیں, اسما مدد کر رہی ہیں, باہر یہ چاہنے والے سلمان و ابو ذر ٹہل رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں کہ مولا کے چیخ نکلی, میں بے چین ہو گیا. جب مولا باہر نکلے تو پوچھا مولا اگر ہم سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ صابر کون ہے تو ہم آپ کا نام لیں گے, لیکن آپ نے چیخ کر کے کیسے گریہ کیا؟ مولا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا. سلمان کیا بتاؤں, جب میری نگاہ فاطمہ کی اے فاتح خیبر, 2 پسلیوں کو دیکھ کر چیخنے والے, ذرا سکینہ کو دیکھ جو زخمی باپ کے سینے پر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جنازہ تیار ہوا. تاریخ کہتی ہے شہزادی کو مولا نے لٹایا. اے حسن و حسین, زینب و کلثوم آؤ, ماں سے رخصت ہو لو. امام حسن پائیں تھی, ایک طرف زینب, ایک طرف ام کلثوم. تینوں نے بین کیے, تینوں نے فریاد کی, تینوں نے گریہ کیا, دیکھنے والوں نے گریہ کیا. آخر میں سب جب خاموش ہو گئے حسین آگے بڑھے. اماں حسین آیا ہے. اماں سنا ہے کہ مریم کے بندے کفن ٹوٹے تھے, مریم نے عیسیٰ کو گالے سے لگا لیا تھا. اماں آپ فخر مریم ہیں, میں فخر عیسیٰ ہوں, مجھے بھی گلے سے لگا لیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے, آواز آئی حسین. اب تصور کیجئے, ایک ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے, آواز آئی علی حسین کو جدا کرو, ملائکہ میں تہلکہ مچائے, قیامت نہ آنے پائے. اب مولا علی حسین کو جدا کر رہے ہیں. کیسے جدا کر رہے ہوں گے؟ محبت سے. بیٹا دنیا کا وتیرہ یہی ہے, سلیقہ ہی یہی ہے. دنیا والے یتیموں کو ایسے ہی جدا کرتے ہیں, لیکن اللہ رے سکینہ جب باپ کو یاد کرتی تھی شمر تماچے مارتا تھا, خولی تازیانے لگا. اجرکم علی اللہ. جنازہ اٹھا اندھیری رات میں. 2 باتیں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام. پہلا شوہر ہے تاریخ کا جو قبر خود کھود رہا. مولا علی قبر کھودتے کھودتے کچھ قبر نیچے اتری تو قبر کے باہر آئے, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار علی کو صبر دے. آسان مسئلہ نہیں ہے, علی کو صبر دے. قبر تیار ہوئی. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, جب کبھی کسی مومنہ کو دفن کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نا محرم ہٹ جاؤ. محرم آئے, قبر میں اترنے والا کون ہو؟ محرم ہو. اتارنے والے کون ہو؟ محرم ہو, اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. علی تو کتنا مجبور ہے, تیرا محرم کوئی فاطمہ کا محرم موجود نہیں ہے. مولا نے فاطمہ کی لاش کو اٹھایا, چاہتے تھے قبر میں اتاریں, 2 ہاتھ نمودار ہوئے, آواز آئی یا علی میری امانت کو دے دو. میں کہوں گا رسول اللہ یہ امانت میں دے رہا ہوں, جب میں لیا تھا صحیح و سالم تھی, اب اس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے,
ہنس لیا میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ احسن اللہ لک العزاء فی بنتک فاطمۃ الزہراء صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین احسن اللہ لک العزاء فی زوجتک امیر المؤمنین صلی اللہ علیکم یا حسن والحسین احسن اللہ لکم العزاء فی امکما فاطمۃ الزہراء۔ خدایا پروردگار ہمارے آنسوؤں کی قسم جلد سے جلد جنت البقیع کو اس طرح سے معمور کر دے جس طرح سے دیگر ائمہ معصومین کی قبریں معمور ہیں۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو